بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زاد الطالبین کا 7واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حدیث نمبر 61 سے لے کر 69 تک یہ احادیث پڑھیں گے۔ یہ جملہ اسمیہ والا باب چل رہا ہے کہ جس میں ایسی احادیث ہیں جو جملہ اسمیہ پر مشتمل ہیں، یعنی وہ مبتدا اور خبر سے مل کر ان کا جملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تو عبارت پر اعراب لگانے ہوتے ہیں، دوسرا حدیث کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اور تیسرا اس کے جو الفاظ ہیں ان کی لغوی اور صرفی تحقیق کرنی ہوتی ہے، چوتھا نحوی ترکیب کرنی ہوتی ہے، اور پانچواں حدیث کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 61 ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جگہوں میں سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک مساجد ہیں، اور جگہوں میں سے ناپسندیدہ یا بری جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ اس میں احب یہ اسم تفضیل ہے، زیادہ پسندیدہ ہونا۔ بلاد اسم ہے، یہ بلد شہر کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے بلاد۔ مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے والی جگہ۔ یہ سجدہ یسجدو باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جو جگہ ہوگی یہ اسم ظرف ہوگا۔ ابغضو یہ بھی اسم تفضیل ہے، جس میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے کہ زیادہ بری جگہ یا ناپسندیدہ جگہ۔ اور اسواق یہ سوق کی جمع ہے، سوق بازار کو کہتے ہیں، اسواق یہ اس کی جمع ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی۔ احبو یہ اسم تفضیل مضاف ہے، البلادی اس کا مضاف الیہ ہے، الی اللہ جار مجرور سے مل کر اسم تفضیل کے متعلق ہوگا۔ اسم تفضیل اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا، مساجدها مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے۔ ابغض اسم تفضیل مضاف، البلادی مضاف الیہ، الی اللہ جار مجرور اسم تفضیل کے متعلق۔ اسم تفضیل اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا، اسواقها مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا، معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو زمین کے اندر جتنی بھی جگہیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مساجد ہیں۔ مساجد چونکہ یہ اللہ کا گھر ہیں، تو اس میں ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس میں برکتیں اور سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ مساجد میں آتے ہیں تو وہ اللہ کے گھر میں آنے والے ہیں، تو اللہ کے گھر کے وہ مہمان ہیں۔ تو مسجد میں بندہ آتا ہے تو اس کا اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور بہت ساری عبادات، نماز اور ذکر اذکار تلاوت کی طرف بندے کا توفیق ہوتی ہے، اس کا دل اس کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، جو باہر ارد گرد مختلف گناہ ہوتے ہیں ان سے بندہ مسجد میں بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ وقت ممکن ہو بندے کو مسجد میں گزارنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نوجوان کا دل مسجد میں اٹکا رہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو اس لیے بندے کا دل مسجد میں لگنا چاہیے، زیادہ وقت مسجد میں گزارنا چاہیے۔ تو یہ سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اس کے مقابلے میں سب سے بری جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں، کیونکہ بازار میں عام طور پر مختلف قسم کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر بندے کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، حرص اور لالچ پیدا ہوتی ہے، اور مختلف جو کام ہیں ان کے اندر ملاوٹ اور دھوکہ اور اس طرح کی چیزیں، مختلف برائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہاں پر بندہ مختلف برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر مبتلا نہ بھی ہو تب بھی بندہ وہاں پر جائے تو وہ جو وہاں پر مختلف فتنے ہیں یا برائیاں ہیں ان کے اثرات بندے پر پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے نحوست پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہوں پر صرف ضرورت کی وجہ سے ہی جانا چاہیے، بغیر ضرورت کے وہاں پر ویسے گھومنا پھرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بازار میں کام کاج کر رہے ہیں تو وہ جو بازار کے اندر مختلف برائیاں ہیں، ناپ تول میں کمی ہے یا ملاوٹ ہے یا دھوکہ ہے تجارت کے اندر، ان سے وہ اگر اجتناب کریں گے تو پھر وہ بازار کی جو نحوست ہے یا برائیاں ہیں ان سے وہ بچتے رہیں گے۔
حدیث نمبر 62 ہے، الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ واملاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اکیلا رہنا بہتر ہے برے ہم نشین سے، یا برے ہم مجلس، برے دوست سے اکیلا رہنا بہتر ہے، اور نیک دوست، نیک ہم نشین بہتر ہے اکیلا رہنے سے، اور خیر کی بات بولنا یا لکھوانا بہتر ہے خاموش رہنے سے، اور خاموش رہنا بہتر ہے بری بات بولنے یا لکھوانے سے۔ اس میں یہ خیر اس میں تفضیل ہے، اور جلیس یہ جلسہ یجلسو باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے بیٹھنا، اس سے یہ صفت مشبہ والا صیغہ ہے کہ جو بیٹھنے والا ہے ہم نشین ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ صالح یہ صالح یصلح باب کرم یکرم سے یہ استعمال ہوتا ہے نیک ہونا، اور املا یہ باب افعال سے ہے، املا کروانا اصل میں لکھوانے کو کہتے ہیں، کوئی بات کسی کو لکھوانا تو بولنے کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ سکوت کا معنی ہے خاموش رہنا، سکت یسکت باب نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ شر یہ اسم ہے برائی کی بات، بری بات، اس کی جمع شرور آتی ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، الوحدۃ مبتدا، خیر اس میں تفضیل ہے، من حرف جر ہے، جلیس السوء مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوگا، جار مجرور سے مل کر یہ خیر اس میں تفضیل کے متعلق، اس میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور الجلیس الصالح موصوف صفت سے مل کر مبتدا، خیر اس میں تفضیل ہے، من الوحدۃ جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا، اس میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح املاء الخیر مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، خیر اس میں تفضیل ہے، من السکوت جار مجرور سے مل کر خیر کے متعلق، اس میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور السکوت مبتدا ہے، خیر اس میں تفضیل ہے، من حرف جر، املاء الشر مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر خیر کے متعلق، اس میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اکیلا رہنا برے ہم نشین سے بہتر ہے، یعنی اگر بندہ کسی برے ساتھی کے پاس، برے ہم مجلس کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ خود بھی برائیوں میں مبتلا ہوگا۔ بری صحبت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ غیر شعوری طور پر بندے پر پڑ رہے ہوتے ہیں، بندہ آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی برے دوست ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا ہی ہو، تو وہ ان برائیوں کے اثرات سے یا برائیوں میں مبتلا ہونے سے وہ بچ جائے گا۔ اکیلا رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ کی جو قدرت ہے اس کی میں غور و فکر میں وہ وقت گزارے، تو اس سے وہ برائیوں سے بچتا رہے گا۔ اور اکیلا رہنے سے بھی بہتر یہ ہے کہ بندے کو کوئی نیک ہم نشین مل جائے، نیک ساتھی، نیک دوست مل جائیں، ان کے پاس بیٹھنا ہی اکیلے رہنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اکیلے رہنے میں بعض اوقات شیطان انسان کو خیالات میں، برے خیالات میں اور برائیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نیک صحبت میں بندہ بیٹھے گا تو ان کی نیکیوں کا اثر بندے پر پڑے گا، اور بندہ آہستہ آہستہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگا اور نیک کاموں میں لگا رہے گا، تو یہ بندے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی ایک اور حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ نیک جو ہم مجلس ہوتا ہے اس کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے۔ خوشبو والے کے پاس آپ بیٹھیں گے تو اس کی خوشبو آپ نہ بھی خریدیں تو اس سے بندے کو خوشبو ملتی رہتی ہے۔ اور برے ہم نشین کی مثال لوہار کی بٹی کی طرح ہے کہ اس کے پاس بندہ بیٹھے گا تو اس کی جو دھواں ہے، چنگاریاں ہیں وہ، یا اس کی جو بو ہے وہ بندے کو آتی رہتی ہے۔ تو اس لیے نیک صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر نیک صحبت نہیں مل رہی تو بری صحبت سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا ہی رہے۔ اور اگلا جملہ ہے کہ نیک بات کہنا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اگر نیک بات بھلائی کی بات کہیں گے، اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو یہ علم دوسروں کو سکھانے کے جو فضائل ہیں وہ بندے کو حاصل ہوں گے، اور دوسرے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی بندے کو پورا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ کوئی نیکی کی بات کرتا رہے، دوسروں کو بتاتا رہے۔ لیکن اگر نیکی کی بات نہیں کر رہا، بندہ بری بات کر رہا ہے، تو بری باتوں سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے، کیونکہ بری باتیں کرنے سے بندے کو اس کا حساب دینا ہے،
وہ بندے کے لیے وبال بن رہی ہیں، تو ان سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے، تو خاموشی میں ان برائیوں سے بندے کو نجات مل جائے گی۔ اس لیے بندے کو پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ نیکی کی بات کرے۔ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے، برائیوں کی بات بندے سے نکل رہی ہے، تو پھر بندہ اس سے خاموشی رہے تو یہ ذرا بہتر ہے، کیونکہ خاموشی میں کم از کم برائی کا جو وبال ہے وہ بندے کے اوپر نہیں آئے گا، اس سے بندہ بچا رہے گا۔ تو اس میں زبان کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے کہ بندہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے برائیوں سے اور نیک کاموں میں اس کو لگائے رکھے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 63 ہے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ تحفۃ مضاف ہے، المؤمن مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا بنے گا، الموت خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے، کیونکہ موت سبب ہے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور جنت تک پہنچنے کا۔ موت کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور موت کے بعد اس کے لیے آسانیاں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو زندگی کی مشقتیں اور تکالیف ہیں ان سے وہ چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بھی ذریعہ ہے، تو اس لیے مومن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی خوشی میں موت کو اپنے لیے تحفہ سمجھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں یا فساق ہیں ان کے لیے موت عذاب کی علامت ہوتی ہے، تو ان کے لیے موت کے بعد پھر آئندہ تکالیف شروع ہونے والی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 64 ہے، ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جماعت پر ہوتی ہے۔ اس میں یدن اسم ہے، اس کی جمع ایدی آتی ہے، ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تائید ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسلمان سارے مجموعی طور پر مل کر مشاورت سے جو کام کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ آتی ہے۔ متفرق طور پر یا جماعت سے الگ ہو کر جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، میری امت مجموعی طور پر گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں کی جماعت ساری مجموعی طور پر جو کام کر رہی ہے وہ گمراہی نہیں ہو سکتا، وہ درست کام ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو مسلمانوں کی مجموعی جماعت ہے، جمہور جس طرف ہیں اس کے ساتھ بندے کو چلنا چاہیے۔ جو لوگ منتشر ہونے والے ہیں، الگ متفرق ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو جمہور کے ساتھ جو مسلمانوں کی مجموعی جماعت ہے ان کے ساتھ رہیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی، تائید بھی ہوگی اور نصرت بھی ہوگی۔ حدیث نمبر 65 ہے، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن آدم یعنی انسان کا ہر کلام، ہر بات اس کے اوپر وبال ہے، نہ کہ اس کے فائدے کے لیے ہے، مگر نیکی کا حکم کرنا یا منع کرنا برائی سے یا اللہ کا ذکر کرنا۔ اس میں امر، یہ امر یأمر باب نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے، مصدر ہے حکم دینا۔ نہی، یہ نہا ینہا باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے روکنا، تو یہ نہی مصدر ہے روکنا۔ منکر اس سے مراد برائی ہے، برائی یا گناہ کا کام اس سے روکنا۔ ذکر یہ مصدر ہے، ذکر یذکر باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، کل مضاف، کلامی مضاف الیہ مضاف، ابنی مضاف الیہ مضاف، آدم مضاف الیہ، یہ چاروں مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا بنے گا۔ علیہ جار مجرور سے مل کر یہ معطوف علیہ ہے۔ لا حرف عطف ہے۔ لہو یہ بھی جار مجرور سے مل کر معطوف ہے۔ یہ دونوں علیہ اور لہو معطوف علیہ سے مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہوں گے۔ ثابتن اپنے متعلق سے مل کر یہ مستثنیٰ منہ بن جائے گا۔ الا حرف استثناء ہے۔ امرن یہ مصدر ہے، بمعروف جار مجرور اس کے متعلق ہوگا۔ مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ۔ او حرف عطف ہے۔ نہی مصدر، عن منکر جار مجرور سے مل کر مصدر کے متعلق، مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ معطوف علیہ معطوف۔ او حرف عطف، ذکر اللہ مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف۔ یہ تینوں معطوف علیہ سے مل کر مستثنیٰ بن جائیں گے،
مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ سے مل کر اس مبتدا کی یہ خبر بن جائے گی۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ بات اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، یعنی اس کا وہ حساب دے گا، اس سے اس بات کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور وہ بعض اوقات اس کو برائی میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کے لیے وہ گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی۔ مگر یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ انسان کے لیے فائدے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ انسان اگر کوئی بات کرتے ہوئے کسی نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی بات کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، یا کسی برائی سے منع کرتا ہے تو یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، انسان کی ذمہ داری ہے۔ او ذکر اللہ، یا اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی کوئی بھی نیکی عبادت والا کام کرتا ہے، جیسے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، یا نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس طرح کی کوئی نیکی کی بات کر رہا ہوتا ہے، یا دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، یا برائی سے منع کرتا ہے، تو یہ باتیں اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں، اس کے فائدے کے لیے بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر وبال ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں زبان کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے کہ بندے کو یا تو زبان ان کاموں میں استعمال کرنی چاہیے، ذکر میں، نیک کاموں میں، برائی سے روکنے میں، وگرنہ بندے کو خاموش ہی رہنا چاہیے۔ تو دیگر جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ بھی بندہ کر سکتا ہے، ضرورت کی باتوں سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن ان کو بقدر ضرورت ہی رکھنا چاہیے۔ زیادہ زبان کو استعمال کرنے میں پھر زیادہ برائیوں کا اور غلطیوں کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا تو وہ نجات پا گیا، یعنی خاموشی کی وجہ سے بندہ بہت سے فتنوں سے اور زبان کی جو برائیاں ہیں ان سے بندہ نجات پا لیتا ہے، تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 66 ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا اور اس شخص کی مثال جو ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اس میں یذکرو یہ ذکر یذکرو باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اور لا یذکرو یہ فعل مضارع منفی ہے۔ حی اس کا مطلب ہے زندہ، جمع احیاء آتی ہے۔ میت اس کا مطلب ہے مردہ، جمع اموات آتی ہے۔ یہ مات یموت باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، مثل مضاف، الذی اسم موصول، یذکر فعل ضمیر فاعل، ربہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر یہ صلہ، موصول صلہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الذی پھر اسم موصول، لا یذکر فعل فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ معطوف، یہ الذی یذکر ربہ اور والذی لا یذکر، یہ دونوں معطوف معطوف علیہ سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ بن جائیں گے۔ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا اور آگے اس کی خبر بنے گی، مثل مضاف، الحی معطوف علیہ، واو حرف عطف، المیت معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، یعنی اس کا دل زندہ ہے۔ ذکر کی وجہ سے انسان کا دل پرسکون ہوتا ہے، اس کے اندر نیکی کے جذبات ہوتے ہیں، اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو وہ زندگی کے اندر زندگی کے اثرات اور زندگی کی علامات اس دل میں موجود ہوتی ہیں۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اس کا دل مردہ ہوتا ہے، تو وہ انسان بھی مردے کی طرح ہے۔ دل مردہ ہوتا ہے تو دل کے اندر کوئی سکون کے آثار نہیں ہوتے، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، نیکی کے جذبات نہیں ہوتے، تو وہ برائیوں کی طرف جاتا رہتا ہے۔ تو یہ اس لیے مثال دی ہے کہ انسان کا دل زندہ ہونے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر اگر بند کریں گے، ذکر سے غافل ہوں گے تو دل مردہ ہو جائے گا، پھر بندہ نیکیوں کی طرف نہیں جائے گا، برائیوں کی طرف جاتا رہے گا۔ اس کے بعد حدیث ہے، مثل العلم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه في سبيل اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس سے خرچ نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ علم یہ اسم ہے، اس کی جمع علوم آتی ہے، عالم یعلم یہ باب سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے۔ انتفع ینتفع باب افتعال سے ہے، یہ مضارع مجہول ہے، لا ينتفع به کہ اس سے نفع نہ اٹھایا جائے۔ کنز
اس کی جمع کنوز آتی ہے خزانہ، اور یہ کنز یکنزو باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے جمع کرنا۔ اور ینفق یہ انفق ینفق باب افعال سے ہے، یہاں پر مضارع مجہول ہے لا ینفق کہ خرچ نہ کیا جائے۔ سبیل یہ اسم ہے بمعنی راستہ، اور اس کی جمع سبل آتی ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی مثل و مضاف العلمی موصوف، لا ينتفع فعل مجہول ہے، اس کا اندر ضمیر نائب فاعل ہے، بھی جار مجرور سے مل کر یہ لا ينتفع کے متعلق ہوگا۔ لا ينتفع فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صفت بنے گی العلم موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا مثلو کا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا، کاف حرف جر ہے، یہ مثلی مضاف کنز موصوف۔ لا ينفق فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ضمیر نائب فاعل ہے، منہ جار مجرور سے مل کر اس کا متعلق اول، فی حرف جار، سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ثانی۔ لا ينفق فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر یہ کنز کے لیے صفت بن جائے گا۔ موصوف صفت سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ کاف جار کا مجرور، جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر بن جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یعنی ایسا علم کہ جو بندے نے علم حاصل کیا ہے وہ خود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یعنی خود اس پر وہ عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتا، علم کو وہ آگے پھیلاتا نہیں ہے بلکہ اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کے پاس مال ہو، خزانہ ہو، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ جس طرح بندے کے پاس خزانہ ہو، مال ہو، اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو یہ بخیل شمار ہوتا ہے، اور جو ضروری چیزیں ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، واجبات ہیں، ان میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گنہگار بھی ہوتا ہے، اور نفلی صدقات میں خرچ نہیں کر رہا تو گویا کہ وہ مال کے خرچ کر کے آخرت میں اپنے لیے وہ ثواب اور نیکیاں جمع نہیں کر رہا، تو یہ بھی محرومی والی بات ہے۔ تو جس طرح یہ شخص محروم ہوتا ہے، اسی طرح جس کے پاس علم ہے وہ خود عمل نہیں کر رہا تو یہ بھی اس کے لیے بڑا وبال ہے علم، اور وہ بڑی محرومی والی بات ہے۔ اور اگر خود عمل کر رہا ہے لیکن دوسروں کو یہ نہیں پہنچا رہا تو یہ بھی اس علم کی ناقدری والی بات ہے کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ علم دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد حدیث ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمد للہ ہے۔ اس میں افضل یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، زیادہ فضیلت والی چیز۔ ذکر یہ مصدر ہے، ذکر یذکر باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے یاد کرنا، اور دعا یہ دعا یدعو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے دعا کرنا، پکارنا۔ الحمد یہ حمد یحمد تعریف کرنا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی افضل و مضاف ہے، الذکری مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، لا نفی جنس ہے، الہ یہ موصوف ہے، الا یہ غیر کے معنی میں ہے، یہ مضاف غیر مضاف ہوگا، اور لفظ اللہ یہ اس کا مضاف الیہ ہوگا جو محلاً مجرور ہوگا۔ تو غیر اللہ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر الہ موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم بنے گا، اور موجود یہاں پر محذوف نکالیں گے وہ لا کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ خبر بن جائے گی اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے افضل و مضاف الدعاء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور الحمد یہ پھر مبتدا بنے گا، للہ جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو اذکار ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مختلف جو الفاظ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ دین کی بنیاد ہے، اسی کی وجہ سے بندہ ایمان لاتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو سارے اسلام کی بنیاد یہ کلمہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ چونکہ توحید والا کلمہ ہے تو یہ دل کو
شرک اور دیگر جو برائیاں ہیں ان سے پاک کرنے والا ہے۔ جب دل کو یہ پاک کرتا ہے تو اس سے پھر ظاہری جو انسان کے اعضاء ہیں وہ بھی پاک ہوتے ہیں، یعنی ان ظاہری اعضاء سے نکلنے والے اعمال بھی درست ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ دلوں کی اور ظاہری پاکی کا بھی ذریعہ ہے اور ایمان کی بنیاد بھی ہے، اور جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کا بنیادی کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، تو اس لیے اس کو بہترین ذکر شمار کیا گیا ہے۔ تو اس کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دعائیں بہت ساری ہوتی ہیں، ان میں سے افضل بہترین دعا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، الحمدللہ، کیونکہ بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس میں اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، اس پر اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو شکر کی وجہ سے وہ نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ تو گویا کہ ہم اپنی نعمتوں کو زیادہ کرنے یا بڑھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اسی حمد کے اندر دعا ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتیں بڑھا دیتے ہیں، بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 69 ہے، اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامۃ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ ترجمہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جن کو بلایا جائے گا جنت کی طرف قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو تعریف کرتے ہیں اللہ کی، فی السراء خوشی میں اور تنگی میں یا سختی میں۔ اس میں یدعا، یہ دعا یدعو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، ناقص واوی ہے، مضارع مجہول کا صیغہ ہے یدعا، اصل میں یہ یدعو تھا، واو ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف سے بدل گیا ہے، یدعا ہو گیا ہے۔ اور الجنہ یہ باغ کو کہتے ہیں، جنت واحد ہے، اس کی جمع جنات آتی ہے، اور یوم اس سمے اس کی جمع ایام آتی ہے۔ یحمدون، یہ حمید یحمدو باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سرا کا مطلب ہے خوش ہونا، تو یہ سر یسر باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، مضاعف مطلب خوش ہونا۔ ذرا اس کا مطلب ہے تنگ ہونا، تکلیف میں ہونا، تو یہ بھی ذر یذر باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، تکلیف میں ہونا، سختی میں ہونا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، اول مضاف من اسم موصول، یدعا فعل مجہول ہے، آگے الی الجنتی جار مجرور سے مل کر اس کے متعلق ہوگا، یوم القیامتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کے لیے مفعول فی بن جائے گا۔ تو یدعا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق اور مفعول فی سے مل کر یہ صلہ بن جائے گا من اسم موصول کے لیے، موصول صلہ سے مل کر یہ اولو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا، آگے الذین سے آگے اس کی خبر ہوگی، الذین اسم موصول ہے، یحمدون فعل، ضمیر فاعل، لفظ اللہ یہ مفعول بہ ہے، فی حرف جر، السراء والضراء معطوف معطوف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یحمدون فعل کے متعلق، یحمدون فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر یہ الذین کے لیے صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گی اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔